السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں رضا کھرل آپ سے مخاطب ہوں، رضا کھرل یوٹیوب چینل کے لیے ہے، اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے، اور وہ بھی 2/3 اکثریت سے، 1 ووٹ زیادہ سے۔ آج اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون نے سینٹ میں یہ شکیں پیش کی جو 22 تھیں آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور ان 22 کی ہی ہر شق کی مرحلہ وار منظوری دی ہے اکثریت شو کر کے، اور اس کے بعد آخر میں لابیز میں جانے کا کہا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے، اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوئی، کاؤنٹنگ ہوئی، جو بعد میں چیئرمین سینٹ نے اناؤنس کر دی، اور اس ووٹنگ پہ 65 ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حکومتی ترامیم کو ملے ہیں، ترامیم کے حق میں، جبکہ 4 ووٹس ان کے مخالفت میں گئے ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ میجورٹی ملی ہے، اور ان میں 22 شقیں تھیں جو ترامیم کے ذریعے سے آئی ہیں، اور ان ترامیم میں سب سے زیادہ جوڈیشری سے متعلق ہیں، آئینی بینچز کا قیام، ان بینچز کے بنانے کے لیے طریقہ کار کا وضع کرنا، اور پارلیمانی کمیٹی کا کردار ان بینچز کے بنانے کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے طریقہ کار، اور 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کو چننے کی بات، اتنی بہت ساری چیزیں اس میں منظور ہوئی ہیں، جس سے ایک طرح سے عدلیہ کی اوور ہالنگ یا ایک رینیول ہوئی ہے۔ یہ کافی دلچسپ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور شق بھی جو آرٹیکل 48 کے حوالے سے ہے کہ صدر وزیر اعظم کی طرف سے کوئی بھی چیز صدر کو جب جائے گی تو اس پہ کوئی عدالتی کارروائی وغیرہ نہیں ہوگی، یعنی آرڈیننس وغیرہ اس پہ کوئی قدغن یا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گا۔ ان شقوں میں ایک یہ بھی ہے کہ 184 جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار حاصل تھا سو موٹو کا یا کچھ ڈائریکشنز دینے کا مختلف معاملات پر، وہ بھی ختم ہو گئے، اب آئینی بینچز کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یوں چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت بھی 3 سال تک فکس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ ترامیم جو پاس ہوئی ہیں، یہ ڈرافٹ چلا جائے گا قومی اسمبلی میں، جہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی اسی طریقے سے شق وار ان کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور آخر میں لابیز میں بھیجا جائے گا، 2 الگ لابیز، فیور میں جو ہیں ان میں جو لوگ فیور میں چلے جائیں گے، جو مخالفت میں ہیں جو مخالفت والی لابی میں چلے جائیں گے، اور پھر کاؤنٹنگ ہوگی فائنل، اور اس طرح سے چانسز یہی ہیں کہ یہ آج ہی پاس ہو جائیں گی۔ آج سے مراد ابھی تو رات کے 10 11 بجے 12 بجے ہیں، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، اور اس کے بعد صدر پاکستان کی منظوری کے لیے یہ بھیج دی جائیں گی۔ یہ ایک لینڈ مارک ٹرانزیشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، 18ویں ترمیم کے بعد میرے خیال میں سب سے بڑی اور امپورٹنٹ ترامیم ہے یہ، اور اس سے یہ کہ جو آرگنز آف اسٹیٹ ہیں ان کی نہ صرف یہ کہ سیپریشن آف پاورز کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، ان کی ہر سال ایویلیویشن ہوگی، اور اس پہ بھی آگے ایکشن لیا جائے گا کہ جو انڈر پرفارم کر رہا ہوگا یا جس کے بارے میں شکایات ہوں گی وہ ہر سال کے اوپر مبنی ہوں گی۔ تو اس پہ رد عمل مختلف ہے۔ لوائرز کی طرف سے رد عمل یہ ہے کہ اس سے سیاست دانوں کی اور انتظامیہ کی انٹرفیئرنس عدلیہ کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے عدلیہ کا کام بری طرح متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، جو اس کی موافقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی، اور اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی تو اس کا مطلب ان کی پرفارمنس بھی امپروو ہوگی، اور جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو پنش کیا جائے گا، جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، اور اسی طرح سے انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے اداروں کے اوپر بھی، اداروں کی ایک دوسرے کے ساتھ بھی، اور کوئی علیحدہ سے اکیلے طور پر کام نہیں کر سکتا۔ انڈیپینڈنس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر کچھ لمیٹیشن بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس طرح سے ہی عدلیہ کی امپیچمنٹ بھی ہوتی ہے، پرفارمنس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں ریوارڈ بھی ملا جاتا ہے، آپ گریڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی دلچسپ صورتحال ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ تر ابسٹین کیا، ووٹنگ سے حصہ ہی نہیں لیا، صرف 4 ان کے سینیٹرز نے حصہ لیا جو انہوں نے
ان آئینی ترامیم کے مخالفت میں ووٹ دیا، باقی باہر نکل گئے تھے۔ جب ووٹنگ کا ٹائم آیا بالکل علیحدہ ہو گئے سے نکلا، اور یہ صورتحال ہے۔ اب قومی اسمبلی میں تھوڑی دیر میں یہ مسودہ چلا جائے گا، اور اس پہ آگے کیا ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اب تک آپ سے جو گزارش کرنا تھا یہی ہے۔ تھینک یو۔